شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت صدر محترم حضرت مولانا سکندر علی صاحب دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ حضرات بچوں اور بچیوں کے پروگرام کو سماعت فرما رہے تھے۔ اصل پروگرام تو ان بچوں اور بچیوں ہی کا تھا، اور یہ ایک تعلیمی مظاہرہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے نونہالوں کے ان تعلیم کو، ان کی تربیت کو اور ان کے کمالات کو، ان کی خوبیوں کو جانیں۔ تو اصل چیز تو وہی تھی۔ آپ نے پروگرام سماعت فرمایا، میں نے بھی سنا، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور اس کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ بہت خوشی کا مقام ہے کہ مدرسے کا یہ جلسہ اور تعلیم بھی انتہائی اعلیٰ قسم کی، 1 سے لے کر 8 تک تعلیم، وہ بھی بڑی عمدہ تعلیم۔ بچوں نے ایسی ایسی تقریریں پیش کی ہیں کہ بڑے بڑے علماء ان تقریروں کو پیش کرنے سے بسا اوقات عاجز ہو جاتے ہیں۔ ایسے انداز میں انگریزی میں سوال و جواب کا پروگرام پیش کیا ہے جو اس مدرسے کی تعلیم اور اس کی تربیت کا مظہر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اضافہ اور ترقی نصیب فرمائے، اور اساتذہ کی اور ملازمین کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی باطل طاقت اسلام کے خلاف کوئی آواز نہ نکالے. کوئی موقع وہ نہیں چھوڑتے کہ اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. کبھی مدرسوں کے تعلق سے، کبھی مسجدوں کے تعلق سے، کبھی نقاب کے تعلق سے، کبھی پوشاک کے تعلق سے، کبھی قرآن کے تعلق سے، کبھی نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت کے تعلق سے، کبھی نبیوں کی جو بیویاں ہیں، خصوصاً ہمارے آقا کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر رقیق قسم کے حملے، اور کبھی صحابہ کرام پر تبرہ. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں روزانہ سنائی پڑتی. اور آپ اگر حالات کا جائزہ لیں، حالات پر غور، بڑے علماء نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنے سجدوں کے نشانات سے، اپنے سجدوں کے اثرات سے اس زمین کو معمور کیا تھا. لیکن وہ زمانہ آیا کہ جب مدرسے ختم ہو گئے، مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، ان کی تعلیمات پر پابندی عائد کر دی گئی، لوگ اسلام کو بھول گئے. قربان جائیے اپنے ہندوستان کے اکابر کو، خصوصاً اس ہندوستان کے معمار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ جیالے ہیں ہندوستان کے جنہوں نے اس مرحال میں جب انگریزوں نے مسلمانوں کو چن چن کر پھانسیوں کے پھندے پر لٹکا دیا تھا، اور تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے دلی سے لے کر پیشاور تک کوئی پیڑ ایسا نہیں ملتا تھا جس پیڑ کے اوپر کسی عالم دین کو پھانسی نہ دی گئی ہو. اسلام کے اثرات اور داڑھیاں جن کے چہرے پر تھی انہیں چن چن کر پھانسی دی گئی. 40,000 علماء کو شہید کر دیا گیا. مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا اگر مسلمانوں کو اور اسلام کو زندہ رکھنا ہے اس ملک میں تو اس ملک میں مدرسوں کو قائم کرنا پڑے گا. چنانچہ 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی گئی. دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، اس نے اس مدرسے سے وہ جیالے پیدا کیے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں وہ رول ادا کیا ہے. خدا پاک کی قسم وہ رول کسی قوم کے پاس نہیں. اور یہاں نہیں، ہماری تاریخ اگر دیکھنی ہے، ہمارے علماء کے کردار کو اگر سمجھنا ہے، جائیے برٹش لائبریری میں، لندن کی لائبریری میں، وہاں وہ کتابیں ملیں گی آپ کو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اگر یہ بوریا پر بیٹھنے والے نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اور انہی جیالوں میں سے ایک جیالہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ وہ جیالہ تھا. انگریز کہا کرتا تھا کہ شیخ الہند انگریز دشمنی میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے اگر اس کو جلا دیا جائے اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے تب بھی انگریز دشمنی اس کی راکھ سے انگریز دشمنی کی بو آئے. تو کون تھے؟ ہمارے مدرسوں کے جیالے. آج ہمارے مدرسوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے رقیق قسم کے حملے. لیکن یہ بات سن لیجئے، ان مدرسوں کو آباد رکھنے میں ہمارا تو فائدہ ہے ہی، ان کا بھی فائدہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کہتا ہے جب تک اللہ کا نور باقی رہے گا تب تک یہ دھرتی باقی رہے گی، یہ آسمان باقی رہے گا، یہ چاند سنہری روشنی دیتا رہے گا، یہ سورج زبردست شعاع کے ساتھ جگمگاتا رہے گا. کیوں؟ اللہ کا دین کا نظام باقی، اور کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
ان مدرسوں کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اسلام کو برباد کرنے کا خواب دیکھنے والے خود تباہ ہو گئے۔ اسلام آج بھی زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ لوگ چاہتے ہیں ایمان کے چراغ کو بجھا دے، اسلام کو مٹا دے، ہو نہیں سکتا۔ اسلام دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله تبارك وتعالى كلمة الاسلام بعز عزيز وبذل ذليل۔ کوئی کچا گھر ہو، کوئی پکا گھر ہو، کوئی پھوس کا گھر ہو، کوئی جھوپڑی ہو، ہر جھوپڑی کے اندر، پکے گھر کے اندر، کچے گھر کے اندر اسلام کا چراغ جل کر رہے گا۔ کوئی دنیا کی ہستی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ مدرسے آباد ہیں، آباد رہیں گے، ان کو مٹانے والے خود بخود مٹ گئے۔ آپ دیکھیے کتنے مدرسے آپ کے علاقے میں جو ہمارے بھائی رمضان میں چندہ دیتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا ہر سال ایک آدھ دو نئے مدرسے والے آتے ہیں۔ کیا مطلب نکلا؟ مدرسے جو پرانے وہ موجود ہیں اور آگے بھی لوگ نئے نئے تعلیم گاہیں اور نئی نئی دانشگاہیں کھول رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ مدرسے زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کی نسلیں زندہ ہیں۔ اور مدرسوں کے اوپر حملہ کرنے والوں نے بڑے حملے کیے۔ ہم سب کے استاد محترم، ہندوستان کی آبرو، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، ہندوستان کے امیر حضرت اقدس حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، 80 سال کا بڈھا آدمی، 80 سال کراس کر گئے، وہ 85 سال کی عمر، 85 سال کا بڈھا آدمی آج وہ مدرسے کا آدمی ہے، لیکن دوڑ دوڑ کر اپنے مسلمانوں کی خدمت کر، مدرسوں کے خلاف پروپیگنڈا کیے گئے، اس کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے وہی آگے بڑھتا، مدرسے کے علماء آگے بڑھتے ہیں، جمعیت علماء ہند آگے بڑھتی۔ یہ اکابر کی جماعت، ہمارے مسلمانوں کے نقاب پر اعتراض کیا گیا۔ کون آیا میدان میں؟ مدرسے کے لوگ آئے۔ مقدمہ کس نے لڑا؟ جمعیت نے مقدمہ لڑا، مدرسے والوں نے مقدمات لڑے۔ آسام کے اندر 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو دیش سے، ملک سے باہر کیا جا رہا تھا، کون میدان میں آیا؟ کوئی سیاسی پارٹی نہیں آئی، آئے تو ہمارے علماء آئے۔ دارالعلوم دیوبند کا وہ استاد حدیث آیا، ہندوستان کی وہ آبرو، وہ میدان میں آتا ہے، اور 50 لاکھ مسلمانوں کو شہریت دلانے والا آسام کی کون ہے؟ وہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آج سارا کام مدرسے والے کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح انہی کے ذمے۔ ہماری کتنی مستورات ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں، آج کے زمانے میں آپ کو نہیں پتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، غیروں کے پھندے میں پھنس کر ارتداد کے دامن میں جا بیٹھتی، مرتد ہو جا رہی۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اس مدرسے کے فیض اور مدرسوں کے فیض کی برکت ہے کہ ان کے چہروں پر نقاب پڑا ہوا ہے، ان کے سروں پر اسکارف اور دوپٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ آپ غور کیجئے، دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا جو آج کل کالج کا ماحول ہے، وہ مخلوط تعلیم اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہماری بہن بیٹیاں کالج کے ماحول میں جا کر، مخلوط تعلیم کے ماحول میں جا کر آج اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور غیروں نے سازش کے تحت
ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کے لیے باقاعدہ پوری پلاننگ کر رکھی. آپ کو حیرت ہوگی بعض تنظیموں نے ایک ایک مسلمان بچی کو مرتد بنانے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے، اپنے جال میں بسانے کے لیے، پھنسانے کے لیے ایک لڑکی پر 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا. ایک لڑکی اگر مرتد ہو مسلمان، جس نوجوان نے اس کو مرتد بنایا ہے اس کو 5 لاکھ روپے کا انعام مل رہا ہے. آج اس ارتداد کی آندھی میں کون کھڑا ہے آپ کی نسل کے لیے، آپ کی بچیوں کی حفاظت کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے کون کھڑا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت؟ اگر ہے تو وہ علماء ہے جو آپ کو اس پر متوجہ اور متنبہ کر رہے ہیں، ورنہ کسی کو فکر نہیں. ہماری بہنیں وہ چاہتی ہیں ان کے جھانسے میں آ کر، اور جب تک ان کا جی چاہتا ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد جب ان کا من اس سے بھر جاتا ہے، جیسے ہم گندے سامان، گندی چیزیں پھینکتے ہیں، ان کو پھینک دیتے ہیں یا مار ڈالتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے کانپور کا واقعہ، ایک لڑکی مرتد ہوئی، غیر کے چنگل میں آئی، اس عاشق نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا، اس کو مرتد بنایا، دین سے بے دین کر دیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا جب اس کا اس سے جی بھر گیا، اس کو کاٹ کے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر فریج میں رکھ دیا. آج اس پر توجہ دلانے والا کون ہے؟ آج یہی مدرسے ہیں. ہمیں تو حکم ہے ہمارے اکابر کی جانب سے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے. آج میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے بعض ایسے بھی بھائی ہیں جو مدرسوں کے بارے میں آج کے زمانے میں ایسی زبانیں نکالتے ہیں، مدرسے میں خدمت کرنے والوں کے دل پہ تیر لگتا ہے، ان کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. میرے دوستو، اللہ کا شکر ہے ٹیلنٹ میں، صلاحیت میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں. ہم بھی چاہیں تو کہیں دکان کھول سکتے ہیں، یہ علماء بھی چاہیں کہیں بیٹھ کر تجارت کر سکتے ہیں، مگر نہیں، ہمیں اس بات کا لحاظ ہے، ہمیں اس بات کا پاس ہے. ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وان العلماء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے روپے پیسے کا وارث نہیں بنایا، وانما ورثوا العلم، انہوں نے تو علم کا وارث بنایا ہے. لہذا ہم نے جو میراث حاصل کی ہے علم کی، ہمیں اسے پھیلانا. ہمیں افسوس ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے مسلمانوں میں سے لوگ ہمارے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کے تانے دیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی لوگ کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دکان نہیں کھول سکتے یا جو مدرسے والے دکان نہیں چلا سکتے. جس کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، حدیث پاک کو سمجھ لے، قرآن کریم کا مطلب سمجھ لے، کیا وہ دنیاوی کام نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے. لہذا اپنے علماء کی، اپنے قوم کے نوجوانوں کی حوصلہ شکنی تو نہ کریں لوگ، کم سے کم ان کے حوصلے کو پسپا تو نہ کرے. ورنہ کیا ہوگا اگر یہ مدرسے بند ہو گئے، انہیں بند کر دیا گیا، آپ کی نسلیں مرتد ہو جائیں گی، ان نسلوں کو بچانے والا کوئی نہیں ملے گا. آج اگر ہندوستان میں آپ کی نسلیں بچی ہوئی ہیں، اگر یہ نماز سے لگی ہوئی ہیں، آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، ان کی عصمت محفوظ ہے، تو آج ان مدرسوں کی دین اور ہمارے اکابر کی محنتیں شامل. ان محنتوں کی قدر کیجیے. میرے دوستو، آج آپ کے ضلع میں سینکڑوں مدرسے ہیں، اللہ کا شکر، سب دینی خدمات میں موجود ہیں، اور سب کا ایک مشن ہے، کیا؟ قال اللہ قال الرسول، اللہ نے کیا فرمایا وہ سکھایا ہے، نبی نے کیا فرمایا وہ سکھانا ہے. یہ سارا کام مدرسے والے سکھاتے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے، اس مدرسوں میں بطور خاص انگریزی کی بھی تعلیم ہو رہی، ہندی کی بھی تعلیم ہو رہی، 8ویں تک باقاعدہ مانیتا پراپت ہے. یہ
اور یہاں ساری تعلیم دی جاتی ہے. آپ کا بچہ یا آپ کی بچی یہاں پڑھے گی تو وہ جہاں ایک طرف انگریزی جانے گی، ہندی جانے گی، حساب جانے گی، قرآن کریم کی بھی جاننے والی ہوگی، حدیث پاک کو بھی جاننے والی ہوگی، اپنے نمازوں کو بھی جاننے والی ہوگی، اپنے بڑوں کا حق بھی جاننے والی ہوگی. آج آپ چلے جائیے کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین مانیے ہمارے بہرائچ میں 2 نکے پہ اسکول ہے، سر ناروٹ عیسائی مشنری کا اسکول ہے. وہاں مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں. روزانہ صبح وہاں پر جو دعا، جس کو پریئر کہتے ہیں، وہاں جو دعا پڑھائی جاتی ہے وہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گاڈ سے، یعنی جو عیسائی جس سے گاڈ کہتے ہیں، فادر کہتے، ان سے وہ کھڑے ہو کر مانگتے ہیں. یہ سارے حالات ان اسکولوں میں ہمارے بچوں کو دہریہ بنایا جا رہا ہے، ایمان سے بے ایمان کیا جا رہا ہے. اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، مگر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں کی. آج اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے چکر میں بچیوں کو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. ماں باپ یہاں موجود ہیں اور بچے تو چھوڑیے، بچیاں، اکیلی بچی ہے جو کہاں رہ رہی، گوالیر میں رہ رہی ہے، کوٹا میں رہ رہی ہے، راجستھان میں رہ رہی ہے. کیا جواز بنتا ہے اس کا، آپ بتائیے. اسلام ایسی تعلیم و تربیت سے پناہ مانگتا ہے جس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں عزتیں ختم ہو جائیں، عصمتیں لٹ جائیں. ایسی تعلیم و تربیت اسلام میں نہیں چاہیے. اسلام کو وہ تعلیم و تربیت بتاتا ہے جس تعلیم کے نتیجے میں عزت اور آبرو محفوظ رہے، آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا دین محفوظ رہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا سکندر صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا کو، ان کے اساتذہ کو، بڑی جانفشانی کے ساتھ بڑا زبردست علمی جو انہوں نے ماحول یہاں کریٹ کر رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے. اور آخری چند باتیں میں کہتا ہوں. جس شخصیت کا آپ کو انتظار ہے، جناب حافظ و قاری عبد القدوس صاحب ہادی قاضی شہر کانپور، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر ہیں. اور جمعیت علماء ہے کون؟ آپ سمجھیے، جمعیت علماء اکابر کی تنظیم ہے، ہمارے بڑوں کی تنظیم ہے، ہمارے اسلاف کی تنظیم ہے. کون تھے اس میں؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سجاد قرت پوری، یہ سب بڑے بڑے علماء اس تنظیم سے وابستہ تھے. اس تنظیم نے کیا کیا؟ آج میں نے آپ کو بتایا ہماری ساری مشکلات کے معاملے کو جو ان تک پیش کیا جاتا وہی اس پر توجہ دیتے. میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. آپ کے یہاں مہسی میں فساد ہوا، آپ جانتے کتنا سخت فساد ہوا، کتنا کہاں پر اتنا سخت فساد ہوا، آپ جانتے ہیں. راتوں رات کیا سے کیا ہو گیا آپ کو پتا ہے. جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے فوراً اس پر توجہ دی اور جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا. انہوں نے باقاعدہ لوگوں کے 25 سے 30 لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کرنے کی باقاعدہ نوٹس آ گئی تھی. جمعیت علماء کے اکابر نے باقاعدہ یہ بات کہی، یہ ساری نوٹسیں بھیجو. ساری نوٹسیں دلی بھیجی گئیں. جمعیت علماء نے پورا ایک پینل بنایا اور اس پینل نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں مقدمات دائر کی، اپیل کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا. اور بھی لوگ میدان میں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا
یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان نوٹسوں پر اسٹے ملا اور بعد میں بلڈوز کرنے کی وہ چیزیں ختم ہو گئی. پھر مسئلہ یہ پیش آیا پھر مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ لوگ جو ہمارے بھائی بے گھر ہو گئے، جن کے گھر جلا دیے گئے، جن بہنوں کے گھر کو پھونک دیا گیا، جلا دیا گیا، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ اکابر نے، جمعیت علماء کے بڑوں نے حکم دیا، گھر گھر جا کر تفتیش کی گئی، تحقیق کی گئی. اللہ کا شکر ہے، ہم خدا وحدہ لا شریک لہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ سارا سروے کرنے کے بعد اکابر جمعیت علماء کی سرپرستی میں ہم نے تقریباً 88 لوگوں کو، 89 لوگوں کو امداد پہنچائی. 10-10 ہزار روپے ایک آدمی کو ہم لوگوں نے دیے. کہاں سے دیے؟ آپ ہی لوگوں سے وصول کیا. لوگوں نے پیسے دیے، جمعیت علماء کی محنت تھی. اور کھانے کا سامان نہیں تھا، بڑا سخت ماحول تھا، پرشاسن وہاں جانے نہیں دے رہا تھا. جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وہاں گئے، کوئی جانے کو تیار نہیں تھا وہاں پر. جمعیت علماء کے افراد اور جمعیت علماء کے لوگ وہاں پر پہنچے. ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور وہاں جا کر ان کو امداد تقسیم کرنی. ہماری بہنیں، ہمارے بھائی بھوکے مر رہے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. ہم نے پیکٹیں بنوائی، کھانے کے سامان بنوائے اور وہ سامان لے جا کے وہاں پہنچایا. باقاعدہ پرشاسن نے ہماری مخالفت کی، لیکن نہیں، کہا گیا ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے آئے اور ان تک سارا سامان پہنچایا گیا. اللہ کا شکر ہے، سردی ہو، سخت سردی کا ماحول آیا، ان کے پاس جو ان کے ٹھیلے لگانے کے ٹھیلے تھے اس کو بھی ظالموں نے پھونک دیا تھا، جلا دیا تھا. ان ٹھیلوں کے لیے نئے نئے ٹھیلے بنوا کے ان کو دیے گئے. اور ان کے پاس گھروں میں اس طرح آگ لگا دی گئی کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں بچی تھی. کمبل جل گیا، لحاف جل گیا، ساری چیزیں ان کی پھونک دی. جمعیت علماء کے لوگوں نے محنت کی اور اس محنت کے بعد ہر گھر میں کمبل پہنچائے گئے، ہر گھر میں غلہ پہنچایا گیا، کھانے پینے کے سامان پہنچائے گئے، ان کی رہائش کو دوبارہ شروع کرایا گیا، کاروبار کے لیے پیسے دیے گئے. یہ سارا کام جمعیت علماء نے کیا، سارا کام. میرے بھائی، جمعیت علماء ہندوستان کی وہ تنظیم ہے آج بھی جو سارا مسئلہ آ رہا ہے، جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، وہ ساری چیزیں اکابر جمعیت علماء ہی کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے جو صدر ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، حضرت مولانا سید ارشد رشیدی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر یہ پیغام دے رکھا ہے اور ہم سب کو کہہ رکھا ہے کہ تم علماء ہو، تمہاری زندگی کے اندر خلق خدا سے محبت ہونی چاہیے. ان پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، تمہارا کھڑا ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھو، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. اگر آج تم نے ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان مرد کی پریشانی پر زخم رکھنے کے لیے، اس کے زخم پر مرہم لگانے کے لیے تم نے کوشش کی، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا. ایک طرف جہاں ہم پڑھاتے ہیں، وہیں دوسری طرف ہم لوگ اس خدمت کے لیے بھی لگے رہتے ہیں، اس کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی مجاہدہ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہی جمعیت علماء اور اس کی خدمات ہیں، جن خدمات کے لیے ہندوستان کی تمام یونٹ ہے، ہندوستان کے تمام ضلع یہ کام کر رہے ہیں. آپ کا یہ فخرپور کا علاقہ یہ جمعیت علماء کے اراکین سے اب تک خالی تھا. ہم نے محسی بلاک میں جمعیت علماء کا ایک یونٹ بنایا تھا. اللہ کا شکر ہے فساد سے پہلے ہی بنایا تھا. ہمیں اتنی مدد ملی، اس
محسی بلاک کے آدمیوں نے جا جا کر گھوم گھوم کر سارے حالات معلوم کیے، پوری فہرست بنائی، جس کی بنا پر اللہ کا شکر ہے مدد پہنچانا ہمارے لیے بڑا آسان ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے، یہ فخرپور کا علاقہ، اس علاقے میں ابھی تک کوئی ایسی یونٹ نہیں بنی ہے جو ہمارے بڑوں تک یہاں کی پریشانیاں پہنچا سکے۔ کوئی کام آپ کا نہیں، فقط اتنا کام ہے کہ جو ہمارے لوگ کسی معاملے میں پریشان ہوں ان کی آواز آپ بلند کر دیں، خود اگر وہ کام نہ کر پائے ان کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو یہاں بھی فائدہ ملے گا، اور کل قیامت کے میدان میں انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ ملے گا جس کی بنا پر آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کو آپ نے ایک گھونٹ پانی پلا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ لائن میں لگے ہوں گے، جہنمی لائن میں لگے ہوں گے، جنتی جا رہے ہوں گے۔ ایک جنت میں آدمی جا رہا ہوگا، ادھر ایک جہنمی آدمی کھڑا ہوگا، وہ اس کو روکے گا، کہے گا تم نے ہمیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ اچھا نہیں پہچانا؟ نہیں پہچانا۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے تم کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں وہ آدمی ہوں جس نے تم کو پانی کے پیاس پر پانی پلایا تھا، شربت ملایا تھا، ذرا میری بھی سفارش کر دو اللہ کے بارگاہ میں، کم از کم ہم بھی تو بخش دیے جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ سارے فائدے ہمارے اور آپ کے ہیں، یہی پیغام ہے جمعیت علماء کا، اور ہندوستان کے مدارس کا یہی پیغام ہے۔ اور اس کو یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے اس ہندوستان میں یہ مدرسے باقی ہیں، یہ تنظیمیں باقی ہیں، انشاءاللہ آپ کا وجود مضبوطی سے قائم رہے گا، آپ جمع رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے عالم نوجوان